آج 5 جون ہے۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا اور ہمیں کل کے گناہوں کے بدلے ہلاک نہ کر ڈالا۔ مولا کریم FM 102.2 کی ٹیم کو، ہمارے سامعین کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے عزیز و اقارب کو اپنے فضل کے احاطے میں لینا اور ہمیں وہ عطا کرنا جو ہمارے لیے اچھا ہو۔ 5 جون 1984 کو انڈیا کی پرائم منسٹر اندرا گاندھی نے گولڈن ٹیمپل پر حملے کا آرڈر دیا۔ گولڈن ٹیمپل سکھوں کی عبادت گاہ ہے جو امرتسر میں ہے۔ یہ گولڈن ٹیمپل پہلی دفعہ 1885 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی تھی اور 1604 میں جا کر یہ مکمل ہوا، لیکن اس پر کئی اچھے برے وقت آتے رہے۔ موجودہ گردوارہ جو ہے وہ 1764 میں مہاراجہ جسا سنگھ نے بنوایا تھا اور 5 جون 1984 کو اس پر حملہ کیا انڈین فوجوں نے، اور جو وہاں سکھ تھے ان کو کافی تعداد میں وہ لوگ مارے گئے۔ ان کو کہا گیا کہ یہ دہشت گرد ہیں اور ٹیررسٹ ہیں۔ بہرحال ایک یہ بہت ہی بڑا سانحہ تھا جس کا اثر ہوا سکھوں کے اوپر بھی، اور کہا یہ گیا کہ یہ ایک الگ اسٹیٹ کے جو ہے وہ بنانا چاہتے ہیں اور یہ جو ہے یہاں اسلحہ جمع کرتے ہیں اور اپنی الگ اسٹیٹ کے لیے جو بھی منصوبہ بندی ہوتی ہے وہ اسی ٹیمپل میں ہوتی ہے۔ ایک یہ بہت بڑا واقعہ تھا جس نے سکھوں کی نفسیات پر، ان کے سوچ بچار پر کافی اثر کیا، اور لگتا یہی ہے کہ جو بعد میں اندرا گاندھی کا قتل ہوا وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ آپ جانتے ہیں اندرا گاندھی کو اس کے اپنے ہی گارڈ جو تھے انہوں نے ان کو ہلاک کر دیا تھا، اور وہ جو تھے وہ سارے کے سارے سکھ تھے۔ 5 جون 2003 انڈیا اور پاکستان میں شدید گرمی کی لہر آئی، اور یہ جو تھی وہ کوئی 50 سینٹی گریڈ تھی۔ دیکھا جائے تو آج ان دنوں میں پھر دوبارہ گرمی کی لہر ہے، اور پچھلے ایک ہفتے سے پورے ملک میں ہمارے جو سینٹی گریڈ ہے وہ 48 50 تک بھی چلا جاتا ہے، اور پھر لیکن ایوریج جو ہے وہ 48 رہ رہی ہے ہمارے بہت سارے شہروں میں۔ شدید گرمی ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ شدید گرمی جو ہے برقرار رہے گی۔ 5 جون 2006 سربیا نے آزادی کا اعلان کیا۔ سینٹرل ساؤتھ ایسٹ یورپ میں واقع یہ ملک ہے جو پہلے یوگوسلاویا یونین جو تھی اس کا حصہ تھا۔ اب اس کی سرحدیں جو ہیں وہ ہنگری، رومانیہ، بلغاریہ، ریپبلک میکڈونیا کے ساتھ لگتی ہیں۔ دارالحکومت اس کا بلغراد ہے۔ یہاں مسلمانوں کی تعداد جو ہے وہ 3.42 ہے، 3.42% ہے، اور یہ جو ہے اس کی وجہ سے یہاں مسلمانوں کے حالات کافی مخدوش بھی رہتے ہیں۔ سرب جو ہیں وہ اپنے ارد گرد کے جو مسلمان ریاستیں ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی اچھا سلوک نہیں کرتے، خاص طور پر کوسوو اور بوسنیا ہرزگووینا کے ساتھ ان کے جو سلوک ہے، اور جو وہاں قتل و غارت کیا گیا اور جو لڑائیاں اور جنگیں کی گئیں، وہ اس نے چنگیز خان اور ہلاکو خان کی یاد جو تھی وہ لوگوں کے دلوں سے بھلا دی، وہ لوگوں کو اچھے لگنے لگے۔ بہرحال آج 5 جون 2006 سربیا کے عوام کو آزادی مبارک ہو۔ 5 جون دنیا بھر میں ماحولیات کا دن منایا جاتا ہے جسے WED کہا جاتا ہے، ورلڈ انوائرمنٹ ڈے۔ یہ پہلی دفعہ 1972 میں یونائٹڈ نیشن کی اسمبلی نے اس کو اپنی لسٹ میں شامل کیا تھا، اور جو پہلا WED تھا وہ 1973 میں منایا گیا تھا۔ اچھا، انوائرمنٹ ڈے اور جو مختلف دن جو منائے جاتے ہیں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ عوام کو اور خواص کو اس خاص دن کی اہمیت سے جو ہے وہ آگاہ کیا جائے، اور عوام جو ہیں اس سلسلے میں اپنا کردار جو ہے ادا کریں۔ ماحولیات ایک اہم موضوع ہے جس پر ہمارا چینل خاص طور پر جو ہے گفتگو کرتا رہتا ہے، آپ کو بتاتا رہتا ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں ہماری جو انفرادی کچھ ذمہ داریاں ہیں، کچھ اجتماعی ذمہ داریاں ہیں، کچھ حکومتی ذمہ داریاں ہیں، کچھ اداروں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اسی طرح بین الاقوامی طور پر جو ہے اس دن کو منانے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ تمام ملکوں میں اس کو منا کر اس دنیا کو خوبصورت بنانے میں اپنا کردار ادا کیا جائے۔ اچھا، ہر سال انٹرنیشنل یہ جو ورلڈ ڈے ہوتا ہے کوئی نہ کوئی تھیم پہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ جو پرانے گزشتہ تھیم تھے
وہ سامنے میں آپ کو رکھوں، اس سے کچھ سوچنے سمجھنے کی بھی آدمی میں ہوتا ہے کہ اچھا یہ دن منائے گئے تھے، یہ موضوعات تھے، تو ہمیں پورا دن کم سے کم 5 منٹ تو وقف کرنے چاہیے اپنی اس دھرتی کے لیے، اپنے اس ملک کے لیے، کہ ہم اس کے ماحول کو کس طرح سے اچھا خوبصورت بنا سکتے ہیں اپنے لیے بھی اور آنے والے لوگ۔ ایک میں افریقن کہاوت پڑھ رہا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ دنیا جو ہے ہم نے اپنے بچوں سے ادھار مانگی ہوئی ہے، اٹس بوروڈ فرام آور چلڈرن، تو یہ جو ہے ہم کو اسے واپس کرنا چاہیے ایسے ہی جیسے ہم نے ان سے لی ہے، یا کم سے کم اگر بہتر نہیں بنا سکتے تو اس میں خرابیاں بھی پیدا نہ کریں۔ اچھا، مختلف جو موضوعات جو تھیم اس وقت تک یونائٹڈ نیشن نے رکھے اور اس پر باتیں ہوئیں اور گفتگو ہوئی، وہ بڑے اچھے موضوعات تھے، باتیں بھی اچھی ہوئی ہوں گی۔ میں چاہتا ہوں کہ ان کو دوبارہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔ جیسے ایک 1974 میں موضوع رکھا گیا اونلی ون ارتھ، ایک ہی دنیا ہے ہماری اور اس کو ہم نے اچھا اور خوبصورت بنانا ہے۔ پھر موضوع آیا ہیومن سیٹلمنٹس کا، پھر پانی کے اوپر، واٹر جو ہے وہ وائٹل ریسورسز فار لائف، زندگی کی علامت ہے، اور ہمارا اسلام اور قرآن بھی کہتا ہے کہ زندگی کی علامت ہے اور اسی سے زندگی پیدا کی ہے۔ تو اس کے واٹر پولوشن کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے کہ جی پانی کو ہم گندا نہ کریں اور کم استعمال کریں، اور سنت رسول ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پانی جو ہے وہ کم، وضو کرتے وقت بھی اس پانی کو جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ استعمال کرنا چاہیے، اور چیز ہے کہ ہم پانی کھلا ٹوٹی چھوڑ دیتے ہیں اور پانی بہتا رہتا ہے اور ہمیں کوئی اس بات کا احساس نہیں ہوتا کہ پانی کتنا ضائع ہو رہا ہے۔ اوزون لیئر ایک موضوع ہے کہ جی ہمیں کس طرح سے یہ انوائرمنٹ کنسرن ہوتی ہے، اور جو لینڈ لاسز ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے جا کے اوزون کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ہمیں اپنی جو پولوشن ہے وہ کس طرح سے، اور گرین ایریاز جو ہیں وہ کس طرح سے جا کے مسائل پیدا کر رہے ہوتے ہیں، جو گیسز ہیں گرین ہاؤسز کی وہ کس طرح سے اس کو متاثر کرتی ہیں۔ تو یہ ساری جو ہیں ان چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے، ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ اور ایک بڑا اچھا موضوع ہے ڈیولپمنٹ وداؤٹ ڈسٹرکشن، 1978 میں یہ موضوع تھا، یونائٹڈ نیشن نے کہا، اور یہ بہت اہم موضوع تھا کہ ہم بہت ساری چیزیں جو ہیں بنا رہے ہوتے ہیں اور اس بنانے میں جو تخریب کاری ہوتی ہے وہ بھی ماحول کو بہت ہی خراب کر رہی ہوتی ہے۔ تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ وداؤٹ ڈسٹرکشن جو ہے اس کو کر رہے ہیں۔ 79 کا موضوع بھی بڑا خوبصورت ہے، اونلی ون فیوچر فار آور چلڈرن۔ صاف ظاہر ہے وہی بات ہے کہ ہم نے یہ دنیا جو ہے اپنے بچوں سے ادھار لی ہوئی ہے، ہمیں دو آپشن پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے، اس دنیا کو خوبصورت اور اچھا بنا کر ان کو واپس کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے گراؤنڈ واٹر جو ہے جس میں ٹاکسک کیمیکلز شامل ہوتی رہتی ہیں، پھر ہیومن فوڈ چین ہے، یہ موضوعات رکھے گئے۔ اس طرح سے 10 سالوں کو اکٹھا کیا گیا، یا پھر مینیجنگ اینڈ ڈسپوزنگ، جو ویسٹ ہوتا ہے، ویسٹ کی بھی کئی اقسام ہوتی ہیں، کچھ خشک ہوتا ہے، کوئی تر ہوتا ہے، کوئی ری سائیکل کرنے کے قابل ہوتا ہے، کوئی ری سائیکل کرنے کے۔ ہمارے گھر سے جو چیزیں باہر نکلتی ہیں وہ ان کو غور کریں تو اس میں شیشہ شامل ہوتا ہے، پلاسٹک شامل ہوتا ہے، سبزیوں کا اور دوسرے گاربیج ہوتا ہے، ان کو کس طرح سے دوبارہ ریسائیکل کیا جا سکتا ہے، کیا جانا چاہیے، اور جو چیزیں بالکل ویسٹ ہو جاتی ہیں، گرے ایریاز ہوتے ہیں، ان کو کس طرح سے ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ یوتھ کے حوالے سے ایک موضوع 1985 میں رکھا گیا تھا کہ جی پاپولیشن اینڈ انوائرمنٹ، جو ہماری آبادی جو ہے وہ اور اس کا وہ ماحول پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا بھر میں ایک ینگ جنریشن کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ جہاں ہمیں یوتھ کو اور چیزیں بتانی چاہیے، وہاں ہمیں یہ بھی بتانا چاہیے کہ کس طرح سے جو آبادی بڑھ رہی ہے وہ ماحول پر کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہے، اور وہ جتنی زیادہ آبادی بڑھتی ہے وہ زیادہ ماحول کو اچھا بھی کر سکتی ہے نا۔ اگر خراب کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتی ہے تو آبادی کے زیادہ ہونے سے نقصان نہیں ہے، اس کا فائدہ ہو سکتا ہے کہ وہ اسی طرح سے اپنے ماحول کو اچھا کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کرے۔ 1986 کا موضوع مجھے بڑا اچھا لگا، اے ٹری فار پیس، ہے نا، کہ ایک درخت جو ہے امن کے لیے۔ بہت ہی خوبصورت شاعرانہ سا نام ہے، شاعرانہ سا موضوع ہے، اور میرے خیال میں اس کو کسی بھی جگہ دہرایا جا سکتا ہے، اس پہ پاس بنائے جا سکتے ہیں، پوسٹر بنائے جا سکتے ہیں، نظمیں لکھی جا سکتی ہیں، کہانیاں لکھی جا سکتی ہیں، بچوں کو خاص طور پر اٹریکٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کے دن میں دوبارہ ایک درخت امن کے لیے جو ہے اس کو دہرایا جا سکتا ہے۔
اور اسی طرح سے 87 میں کہا گیا ہے جی کہ مور دین اے روف، جو شیلٹرز ہیں، انوائرمنٹ اینڈ شیلٹرز موضوع تھا کہ کس طرح سے لوگوں کو زیادہ چھتیں فراہم کی جانی چاہیے، اور اس طرح سے انوائرمنٹ فرسٹ جس طرح سے اور ہمارے چیزیں رکھا جاتا ہے جی پاکستان فرسٹ، تو یہاں انوائرمنٹ فرسٹ بھی موضوع ہے۔ گلوبل وارمنگ موضوع ہے، بہت گفتگو ہوتی ہے ہمارے انٹلیکچوئل سطح پہ بھی، عام سطح پہ بھی، لیکن اس کے لیے ہم شاید ایک سٹیپ بھی آگے نہیں بڑھاتے۔ 1990 کا موضوع مجھے بڑا اچھا لگا، یہ کہتے ہیں چلڈرن اینڈ انوائرمنٹ۔ بچے جو ہیں وہ جو ہمارے عہد کے ہیں وہ چالاک ہو گئے ہیں، ہوشیار ہو گئے ہیں، وہ آج کل کے بڑوں کو سکھاتے ہیں۔ میں نے خاص طور پر دیکھا ہے ٹریفک سکھانے کے عمل میں جتنا بچے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں شاید بڑے بچے جو ہیں باپ کو کہتے ہیں کہ بابا آگے ریڈ سگنل ہے رک جائیں، بچے ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ ہمارا ہے، اس کو آپ خراب نہ کریں، اور بچے کم اس میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، بڑے جو ہیں وہ زیادہ۔ اس طرح سے کلائمیٹ چینج موضوع ہے، دوبارہ کیئر اینڈ شیئر اچھا ہے، سلوگن بہت اچھا ہے کہ ہم کس طرح سے اپنی دوسروں کی اور اسمال کو شیئر کر کے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ون ارتھ ون فیملی موضوع تھا جی 1994 کا، وی دا پیپل، ہم سب لوگ، جو ایک آج کل گلوبل ولیج کہا جاتا ہے، تو یہ ایک گلوبل انوائرمنٹ کا حصہ ہوتا ہے۔ ہم لوگ جس طرح سے ایک شہر میں ہوتے ہیں، اور ایک شہر میں ایک تو ہمارا اپنا کانشیس ہوتا ہے، ایک کولیکٹیو کانشیس ہوتا ہے جو اس شہر کا ہے، تو ہم جتنا بڑا شہر ہوتا ہے ہم اتنے ہی بڑے کولیکٹیو کانشیس کے حصے دار ہوتے ہیں، شیئر ہولڈر ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے گلوبل وارمنگ ہے تو وہ ہمیں بھی اس کے لیے سب کو مل کر یونائٹڈ فار دا گلوبل انوائرمنٹ، تو ہمیں سب نے مل کر اس کے لیے کام کرنا ہوتا ہے۔ 1997 کا موضوع بڑا اچھا تھا، فار لائف آن ارتھ، زندگی اہم ہے، اور یہ وحد غالباً جگہ ہے جہاں زندگی موجود ہے، تو ہمیں اس ارتھ کو، اس ورلڈ کو، اس دنیا کو، اس پلینٹ کو خوبصورت بنانے کے لیے اور اس کی لائف کو اچھا کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پھر ایک موضوع بڑا اچھا جی گرین سٹیز، آج گرین بہت سارا موضوعات آتے ہیں، گرین سکول بھی بنائے گئے ہمارے ہاں، گرین سٹیز کا کنسیپٹ موجود ہے۔ پلان فار دا پلینٹ سے گڈ سلوگن کہ جی آپ اپنے پلینٹ کے لیے کچھ پلاننگ بھی کریں، ہے نا، ہم تو اپنے گھروں کے لیے پلاننگ نہیں کرتے تو پلینٹ کے لیے کیا کریں گے۔ بہرحال ایک موضوع ہے جس پہ بات کی جانی چاہیے۔ میلٹنگ آئس، اے ہاٹ ٹاپک، اچھا موضوع ہے جس کو انہوں نے ایک ہاٹ اور آئس کے ساتھ مکس کیا ہے کہ برف جو ہے وہ پگھلتی جا رہی ہے، اور اے ہاٹ ٹاپک یہ ایک بہت ہی فیورٹ اور گفتگو کیے جانے والا ٹاپک ہے جس پہ بات ہونی چاہیے۔ کک دا ہیبٹ اندر 2008 میں اس کو کیا گیا کہ جو کاربن اکانومی پہ بات تھی، لیکن یہ ہے کہ کس طرح سے اپنی عادات کو کس طرح سے چھڑائیں اور اس کو دور کریں اپنے آپ سے۔ اس مرتبہ جو ٹاپک رکھا گیا ہے وہ ہے گرین اکانومی کے بارے میں، کہ ڈز اٹ انکلوڈ کہ کس طرح سے ہماری جو معیشت ہے اس کو انوائرمنٹ فرینڈلی بنایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں ٹیلی ویژن کمپین چلتی ہیں، ریڈیو پہ باتیں ہوتی ہیں، عام بچوں میں پوسٹر کا مقابلے ہوتے ہیں، لیکن اوور آل یہ ساری باتیں، یہ ساری گفتگو جو ہے اس کو جس طرح ہم اور پولوشن پھیلا رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ایک انوائرمنٹل پولوشن بن کر ہوا میں نہیں اڑ جانا چاہیے۔ جو بات کی جانی چاہیے کم سے کم تھوڑا بہت اس پر عمل بھی کیا جانا چاہیے۔ جو پلینٹ ہے یہ ہمارے بچوں کی ہمارے پاس امانت ہے۔ پھر دوبارہ میں وہی بات کروں گا آخر میں کہ ہمیں اس کو واپس کرنا ہے اپنے بچوں کو، تو کم سے کم اسے اگر ہم بہتر نہیں کر کے دے سکتے تو ویسا تو ضرور واپس کر دیں جیسا ہمیں ملا تھا آج۔